ایک بھید کھولتی ہے کہ انسان کو کیسے تیار کی گیا. تو وہاں مٹی لی اور مٹی سانی اور سان کر پتلا بنایا, اور وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا, صرف خدا تھا, اور جس انسان کو بنایا جا رہا تھا وہ تھا. باقی تمام انسان کے لیے چیزیں تیار ہو چکی, لیکن دوسرا کوئی نہیں. اس جگہ کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ یہاں انسان بنایا جا رہا ہے. ہاں, جب آدم کو تیار کیا, اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا, اور پھر اس کو کہا کہ گھوم پھر, وہ چلتا پھرتا ہے, جیتی جان ہے. اور نئے عہد نامہ میں بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع وہاں سے گزر رہے تھے, جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا, اور اس کے ساتھ اس کے شاگرد بھی چل رہے تھے, جنہوں نے اس اندھے کو دیکھ کر کہا, اے ربی, کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا, اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ دونوں کی نظر ہے, یسوع کی بھی نظر اس اندھے کو پڑی اور شاگردوں کی بھی پڑی. اب اپنے اپنے ذہن کے اندر جو دل کے اندر تعلیم ہے, بائبل مقدس کہتی جو تیرے دل میں بھرا وہی تیری زبان پر آئے گا. یسوع مسیح وہاں رکا اور اس نے اندھے کو دیکھا. ابھی یسوع نے کوئی الفاظ نہیں ادا کیے, مگر شاگردوں نے فوراً سے کہا, اے ربی, کس کا قصور ہے یہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ یہودی تعلیم کے مطابق اگر کسی کی زندگی میں گناہ ہو تو اس کے اندر پیدائشی بیماری بھی آ جاتی ہے. تو انہوں نے ربیوں سے سیکھا تھا, یہودی عالموں سے سیکھا تھا, تو اس لیے ان کے دل میں وہی تعلیم تھی, اور یہ تعلیم فتوے دینے کی تھی. کون سی؟ فتوے دینے کی. یسوع بھی رکا ہی اسے دیکھ کر انہوں نے ٹھٹ فتوا لگانا شروع کیا, ڈھونڈ رہے ہیں کدا قصور ہے. جب کوئی انسان اندھا ہو نا, تو اس کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ترس ضرور آئے گا, لیکن پوری عمر اس کے ساتھ کوئی رہنا پسند نہیں. وہ جس نظر سے دیکھ رہے تھے شاگرد, اس نظر سے یسوع نہیں تھا دیکھ رہا. وہ ڈھونڈ رہے تھے اس کے اندر گناہ, نفرت, فتوا, کمزوریاں, جو کچھ انہوں نے معاشرے سے لیا تھا وہی کچھ اس کے اندر وہ ٹٹول رہے تھے, کیونکہ انسان کی نگاہ جسم پر تھی, یسوع مسیح کی نگاہ کچھ اور تھی. جب شاگردوں نے یہ کہا تو یہ بیماری کیسے آئی, یسوع نے کہا یہ گناہ کو ظاہر کرنے کی بیماری نہیں, بلکہ بائبل میں لکھا ہے یہ خدا کے بیٹے یسوع کو جلال دینے کے لیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تم اس میں گناہ ڈھونڈ رہے ہو, یہ تو میرے جلال کے سبب سے یہاں موجود ہے. خدا کے کام اس میں ظاہر ہو. جس نے مجھے بھیجا ہے وہ اپنے والد محترم آسمانی خدا باپ کے بارے میں بول رہا ہے. جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. جس کام کے لیے مجھے اس نے بھیجا ہے وہ خدمت گزاری کا کام مجھے دن ہی دن میں کرنا ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں, جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں. مجھے یہ کام کرنے, تھوڑی دیر پہلے اسے رد کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے اس لیے بھیجا, اور جو کلام تم نے سنا آج وہ نوشتہ پورا ہوا. لوگ بلبلا اٹھے اور انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے. یسوع نے کہا کوئی بھی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا, اور انہوں نے اسے دھکا دے کر مارنے کی کوشش کی, لیکن یسوع وہاں سے چلا گیا. ان لوگوں نے رد کیا, لیکن جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں خدا کا جلال ظاہر ہونا تھا. پھر وہی بات جو آغاز میں ہوئی یہاں پر لکھی ہے, یسوع نے تھوکا مٹی پر اور مٹی سانی. پیدائش کی کتاب میں جب انسان بنایا گیا تو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن یہاں پر عمل ہو رہا ہے اور سب کے سامنے ہو رہا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شیلوہ کے ہوس میں دھو لے. بس اس نے جا کر دھویا اور وہ بینا ہو کر واپس آیا. یہ بہت بڑی ایک گواہی تھی لوگوں کے سامنے خدا کے بیٹے یسوع کو جلال دینے کے لیے. وجہ یہ تھی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں جو پیدائشی اندھے کی آنکھیں کھول سکے. اور جب اس نے وہاں جا کر دھویا
تو سب سے پہلے اسے وہ پانی نظر آئے گا حوض کا، اور اس پانی میں اسے اپنا ہی چہرہ نظر آیا ہوگا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ دیکھے ہوں گے، پھر اس نے حوض کی دیواریں دیکھی ہوں گی، اور پھر کھڑے ہوئے لوگ جو اس وہاں پر حوض کے کنارے ہوں گے، اس کی زندگی میں کیسے رنگ اچانک سے ظاہر ہوئے، کیا تجربہ ہو رہا ہوگا اس کو۔ وہ تو اندر اندر روح میں اور جسم میں خوش ہو رہا ہوگا، اس سے پہلے میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن ہر اندھا چاہتا ہے کہ میں رنگ دیکھوں، میں روپ دیکھوں، ہر ایک دنیا کا دستور دیکھ سکوں۔ وہ واپس آیا جہاں پر اسے یہ مٹی لگائی گئی، اور لکھا ہے پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے یہ وہ نہیں، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ باس نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں لیکن اس کا کوئی ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں ہوں، نہ لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک تمہارے ذہن میں تصور یہی ہے میری زندگی میں یا میرے ماں باپ کی زندگی میں گناہ ہے، تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آ رہا جس نے معاف کرنا تھا وہ بھی تو میرے پاس ہی کھڑا تھا، وہ تمہیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اور اس نے وہی کام کیا جو آغاز میں ہوا، اس نے مٹی سے انسان کو بنایا، وہی مٹی لے کر اس نے پھر میری آنکھیں بحال کر دی، اور لوگ حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا۔ بڑی تفتیش ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو تھے دیکھنے والے وہ اندھے ہوئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا، جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے یہ کام کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں، یہ نہیں حل کر سکتا، تو پھر خدا نے ہی اس معاملے کو حل کرنا تھا۔ اور جب اس کی آنکھیں آ گئیں تو اس نے خداوند کے لیے گواہی دی کہ اس کا نام یسوع ہے جس نے مجھے ٹھیک کیا ہے، جس نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی اندھے پن سے نکالے۔ اب ہمارے پاس آنکھیں تو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان ربیوں کے شاگردوں کی مانند ہوں جو صرف فتوے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، گڑبڑ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے۔ خدا کے کلام کی طرف جب توجہ ہو تو وہ بند آنکھوں کو کھولتا ہے۔ شاگردوں کے اندر جو تعلیم تھی وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ گڑبڑ کہاں ہے۔ یسوع مسیح چاہتا تھا فتوے لگانے والے مشن سے باہر نکلو، میں تمہارے درمیان خدا کی محبت کا ثبوت ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ اس زندگی کے لیے بڑی گواہی یہ تھی کہ خدا اس کے پاس خود آیا اور وہ خدا کے جلال کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ کام ایسے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا بحران ہو جس سے آپ تنگ آئے ہوئے ہو، لیکن بائبل مقدس آپ کے لیے خوشخبری رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انسان سے ناممکن ہے اس سے خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔